معزز سامعین گرامی قدر، جس قضیے کا پہلے خطبے میں ذکر کیا اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ آج آپ نے بڑے غور سے اس ایشو کو سمجھنا ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر اس کا ابلاغ کرنا ہے، اور علماء کی جو ہے علماء کے ساتھ اس کاز میں اور دفاع ختم نبوت میں آپ نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے، اور علماء کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر وہ لبرل مافیا جو پراپوگنڈا کر رہا ہے، اور ایک خاص سیاسی جماعت خامخواہ قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے ملبے کو اپنے کندھوں پہ اٹھانا چاہتی ہیں، ان کے باتوں کا بھی آپ نے رد سوشل میڈیا کے اوپر بھی کرنا ہے اور ابلاغ بھی کرنا ہے۔ مقدمہ سمجھ لیجئے، اس حوالے سے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ جس طرح جسٹس ثاقب نثار کے آسیہ ملونہ کی رہائی کے فیصلے کے موقع کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگوں نے ان کا بلا دریغ دفاع کیا، آج قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے اوپر مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بلا دریغ بغیر کسی لاجک کے، بغیر کسی عقل کے، بغیر کسی منطق کے ان کا دفاع کر رہے ہیں، اور علماء کو تانے دے رہے ہیں کہ ان کو انگریزی نہیں آتی۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اپنے وکلاء کے پینل سے اس کا ٹرانسلیشن بھی کروا دی، لیکن وہ تو اچھا ہوا کہ سپریم کورٹ نے پہلے ہی اردو ٹرانسلیشن لگا دی، اور پھر میں نے کہا کہ اس ٹرانسلیشن کو نیٹ کے اوپر نہ چڑھانا، بلکہ سپریم کورٹ ہی کا جو ٹرانسلیشن ہے اس کو نیٹ کے اوپر چڑھا دیا جائے، کہیں ہمارے پہ یہ الزام نہ لگے کہ ترجمے میں ڈنڈی ماری ہے۔ حیران ہوتا ہوں میں، نون لیگ کے ساتھیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے بندو سیاسی وابستگی کو پسے پش ڈال دو، مقدمہ سمجھو، مقدمہ سمجھو، انگریزی نہیں آتی۔ علماء کو اللہ کے فضل و کرم سے آج ایسے علماء موجود ہیں جو دنیا کی ہر زندہ زبان کے اوپر عبور رکھتے ہیں، اور میرے جیسے ادنا طالب علم نے یہ قانون کی ڈگری حاصل ہی اس لیے کی تھی، پروفیشن نہیں ہے، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ وہ پروفیشن نہیں ہے، اس لیے کی تھی کہ کبھی دین کی دفاع کی ضرورت پیش آئے تو کسی عالم کے اوپر کوئی یہ لبرل اور سیکولر مافیا کا بندہ انگلی اٹھا کے نہ کہہ سکے کہ جی علماء کو قانون نہیں آتا۔ علماء نے قانون نہیں پڑھا ہوا، اللہ کے فضل و کرم سے LLB بھی کیا ہوا ہے، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کی ڈگری بھی ہے، اور جس جج کو یہ گمان ہے کہ ہم علماء انگلش نہیں بول سکتے وہ انگلش میں ہمارے ساتھ ڈبیٹ کر لے، ہم ان کے سامنے یہ بات کہتے ہیں آپ کے یہ جو الفاظ ہیں یہی تعصب کے اوپر مبنی ہیں۔ آپ کو عربی آتی ہے؟ ہمارے علماء تو ایسے آپ کو نظر آ جائیں گے جو آپ کے ساتھ انگلش میں مکالمہ کریں گے، آپ اپنا کوئی جج پیش کیجئے جو عربی میں دین کے طالب علموں کے ساتھ مکالمہ کر سکے۔ یہ تو ہر دباچے کے حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھی ہے۔ مقدمہ کیا ہے؟ ایک شخص نے تفسیر صغیر نامی ایک تفسیر ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے کی لکھی ہوئی، ترجمہ کرنے والا بھی قادیانی ہے، اس کو بانٹ رہا ہے کہاں پہ؟ مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ یہاں سے مقدمہ شروع ہوتا ہے، آپ نے پورا مقدمہ سمجھنا ہے۔ اس بندے کے خلاف حسن معاویہ نامی عظیم ختم نبوت کا جرنیل مقدمہ درج کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ کس دفعہ کے تحت؟ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، کیس کو خواہ مبہم بنایا گیا، اشکال پیدا کیے گئے، یہ کیس کے اندر جو قرآن ایکٹ کی دفعات لگی ہیں ان کی سزا صرف 6 ماہ تھی، ملزم نے پہلے ہی 13 ماہ سزا بھگت لی ہے، اس لیے جسٹس صاحب نے اس کو آزاد کر دیا۔ ایک جملہ اور دلیل یہ دی جاتی ہے۔ دوسری دلیل یہ دی جاتی ہے جی 2022 کے اندر اس ایکٹ میں تبدیلی ہوئی، جرم 2019 کا ہے، تو اس ایکٹ کے تحت وہاں پہ سزا کیوں دی جائے؟ یہ دونوں باتیں بظاہر آپ کو سننے میں لگیں گی کہ جو بڑی مدلل ہیں، یہ بھی جھوٹ کے اوپر مبنی ہیں، یہ بھی باطل اور فاسد ہیں، لیکن مقدمہ یہ ہے کہ ایک مرزائی اور قادیانی اٹھے، قرآن پاک کا ترجمہ کرے، وہ قرآن پاک کی تفسیر جو آپ کے سامنے ابھی میں نے پہلے خطبے میں ساری باتیں کی ہیں، یہ ایسے بدبخت ہیں قرآن پاک کی صرف مانوی تحریف کے قائل نہیں ہیں۔ جج صاحب یہ بات سمجھیے، قادیانیوں کی تفسیر کے اندر صرف مانوی تحریف نہیں ہے، مانوی تحریف بھی کافی ہوتی ہے، لفظی تحریف بھی ہے۔ غلام احمد قادیانی نے 60 آیتوں کو لفظاً بھی تبدیل کیا ہوا ہے، لفظاً کلو من علیہ فان میں من اور علیہ کھا گیا ہوا ہے، اس کی جگہ شیء لگاتا ہے۔ یہ ایک صرف مثال دی ہے، یہ ہے اگر موضوع کیا جائے تو لوگ میری کتاب قادیانیت یا علماء کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں کہ قادیانیوں کی تحریف قرآن۔
60 سے زائد مقامات پہ لفظی تحریف بھی موجود ہے، معنوی تحریف کی صرف بات نہیں ہے۔ اب وہ لفظی اور معنوی تحریف کا قرآن پاک کہاں بانٹ رہا ہے؟ مسلمانوں میں، اس علاقے میں، چناب نگر کے علاقوں میں، گھر گھر آپ کے گھر کوئی دروازہ کھٹکائے، آپ کو قرآن پاک کی ٹرانسلیشن دے، آپ کتنی خوشی سے قبول کریں گے؟ اللہ کی قسم آپ خوش ہو جائیں گے کہ مجھے قرآن پاک کی ترجمہ مل رہا ہے۔ آپ ترجمہ لیں گے، آپ کو کیا پتا یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا تحریف شدہ قرآن اور اس کی تفسیر ہے؟ آپ کو تو یہ اندازہ نہیں ہے۔ تو پاکستان میں ایک آئین اور قانون، ایک تو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بنا، وہ آپ سب کو پتا کہ قادیانی غیر مسلم ہے، لیکن جب ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا، ان بدبختوں نے ایک عجیب کام کیا۔ یہ اپنے خلفاء کو خلیفۃ المسلمین کہنے لگے، اور پہلے خلیفہ کو حضرت ابوبکر کہنے لگے، دوسرے کو عمر کہنے لگے۔ جو مرزا غلام احمد قادیانی کی بیویاں تھیں ان کو امہات المومنین کہنے لگے، جو غلام احمد قادیانی کے ساتھی تھے ان کو صحابہ کہنے لگے۔ علماء کو بڑی تشویش ہوئی کہ ہم نے ان کو کافر تو ڈکلیئر کروا دیا ہے اور آئین میں ترمیم تو ہو گئی ہے، لیکن یہ تو اسلامی شعائر کو، اسلامی ٹرمنالوجیز کو اپنی گفتگو میں اور کتابوں میں لکھ رہے ہیں۔ علماء نے پھر تحریک چلائی، اور 1984 میں ضیاء الحق کے دور میں صدارتی آرڈیننس کے تحت 298C کو اس ملک کا قانون بنا دیا گیا۔ یہ علماء کی قربانیاں اور محنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کی قبروں کو روشن فرمائے اور ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ اب 298C پاکستان کے آئین کا حصہ بن گیا 1984 میں۔ اس دفعہ میں لکھا گیا ہے، بات یہاں پہ قاضی صاحب آپ کسی کو گفتگو نہیں کرنے دیتے، آپ کے سامنے وکیل پیش ہوں، آپ نے سمجھا یہ مسئلہ بھی سیاسی ہے، خاموش ہو جاؤ، پکڑ کے کمیٹی کے حوالے کر دوں گا، چپ کر جاؤ، آپ کون ہوتے ہیں مقدمہ لڑنے والے؟ یہ آپ کا طرز عمل دین کے معاملات میں نہیں چلے گا۔ آپ سیاسی وکیلوں کو جس طرح مرضی ہانکتے رہیں۔ آپ نے 298C پڑھی ہی نہیں۔ 298C میں لکھا ہی یہ ہے کہ کوئی قادیانی ہو، اٹھائیے، جا کے آپ نے سرچ کرنی ہے، میری بات پہ اگر یقین نہیں ہے تو سرچ کریں۔ میں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ اس کی ٹرانسلیشن اور اس کی انگلش لگا دی ہوئی ہے۔ آپ پاکستان کے آئین کی کتاب کھولے، 298C پڑھیں، لکھا یہ ہے کوئی قادیانی ہو، احمدی ہو، لوری گروپ کا، جو بھی ختم نبوت کا منکر قادیانی ہے، وہ اپنے آپ کو مسلم کہہ کر، وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے اسلامی ٹرمنالوجیز اور اسلامی اصطلاحات کو استعمال کر کے اپنے دین کی تبلیغ نہیں کر سکتا۔ اور اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے دھوکہ دیتے ہوئے مسلمانوں کو یہ کام کرتے ہوئے پکڑا گیا، اس کی سزا 3 سال ہوگی۔ قاضی صاحب، آپ نے جس مقدمے میں ملزم کی ضمانت لی ہے، اس مقدمے کا ملزم خود اقراری ہے، آپ بھی مانتے ہیں، وہ تفسیر صغیر مسلمانوں کے اندر اور معاشرے میں بانٹ رہا تھا۔ پھر آپ کو کس نے یہ اختیار دیا؟ آپ نے 298C کو حذف کر دیا۔ آپ نے کہا یہ 298C نہیں لگتی، اور نون لیگ کے بھائیوں نے کہا جی یہ مقدمہ درج ہوتے وقت 298C موجود نہیں تھی۔ یہ بھی بڑا جھوٹ ہے۔ مقدمہ درج ہوتے وقت درج کروانے والے نے پہلی دفعہ جس کا مطالبہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ 298C کو لگایا جائے۔ قاضی صاحب کہتے ہیں یہ دفعہ پروسیکیوشن میں، چلان میں ثابت نہیں ہو سکی۔ اللہ اکبر! یہ دیکھیں، یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قادیانی قرآن کی تفسیر اور ترجمہ بانٹ رہا ہو، اس کو الگ سے ثابت کرنا پڑے گا 298C لگتی ہے کہ نہیں۔ 298C تو کہتی ہی ہے کہ کوئی قادیانی اگر مسلمان بن کے تبلیغ کر رہا ہو تو اس کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور قاضی صاحب، آپ نے اس دفعہ کو اڑانے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون جو آیت کوٹ کی ہے وہ بھی بڑی افسوسناک ہے۔ 1400 سال سے مسلمانوں کے کسی امام نے، کسی عالم نے، کسی فقیہ نے اس آیت کو اس انداز میں نہیں پڑھا جو آپ نے کہہ دیا لا اکراہ فی الدین۔ کہتے ہیں جی دین میں جبر نہیں ہے۔ وہ اگر بانٹ رہا تھا یا جو بھی کر رہا تھا، یہ قادیانی کا مقدمہ ہے۔ اب آپ اس کو جنرل ریمارکس کہہ کے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے۔ کیوں؟ عدالتی فیصلے، بعض لوگ او جی اس نے کون سی آئین میں تبدیلی کر دیا، اس نے کون سی جی شک اڑا دی ہے۔ اللہ کے بندو، اس نے ایک نامزد مقدمے کے ملزم کی ضمانت لی ہے اور اس میں یہ الفاظ کہے ہیں کہ اس کے اوپر 298C نہیں لگتی۔ قاضی صاحب پھر وہ ہم پہ لگا دیجئے۔ 298C ایک قادیانی کو تبلیغ اسلام کرنے پہ نہیں لگتی تو پھر مسلمانوں پہ لگا دیجئے۔
کیا اس کو الگ سے ثابت کرنا ضروری تھا؟ بالکل ضروری نہیں ہے. آپ نے لکھا وہ تفسیر صغیر بانٹ رہا ہے 298 سی لگتی ہے. پھر دوسری بات جو مدعی مقدمے نے اس مقدمے کے اندراج کے وقت کی کہ اس کے اوپر 295 بی لگائی جائے. 295 بی ڈیفائلنگ ہے جو آپ کے سامنے رکھا کہ قرآن پاک کے اندر مانوی تحریف کرنا, اور پھر مانوی نہیں لفظی تحریف کرنا. جو بندہ جان بوجھ کر قرآن پاک کے حرف آیتوں میں سے کھا جائے یا قرآن پاک کی ٹرانسلیشن وہ کرے, قاضی صاحب آپ کو کیا پتا یہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک کی تشریح کرتے ہوئے تفسیر صغیر میں یہ بدبخت لکھتے ہیں اس سے مراد مسیح موعود ہے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد سے مراد وہ کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی ہیں. آپ پھر بھی اس کو مانوی اور لفظی تحریف نہیں مانتے. مدعی مقدمے نے کہا 295 بھی لگے گی کہ قرآن پاک میں تحریف کا بھی مجرم ہے, اور 295 بھی لگنی چاہیے. قاضی صاحب نے اس کو بھی اڑا دیا, اور اس کی سزا آپ کو پتہ کتنی ہے؟ 10 سال سے لے کے عمر قید تک. قاضی صاحب نے آپ کے سامنے مقدمہ رکھا صرف قرآن ایکٹ کا کہ گویا یہ قرآن کی طباعت میں غلطیاں تھی اور قرآن صحیح نہیں تھا چھپا ہوا, بس اتنی سی بات ہے. یہ بات کسی مسلمان کے مقدمے میں ہوتی تو مانی جا سکتی تھی. یہ مقدمہ کس کا ہے؟ ایک قادیانی کا, نامزد ملزم کا, جو خود اقرار کر رہا ہے میں تفسیر صغیر بانٹ رہا ہوں. جب 295 بی کی باری آئی تو قاضی صاحب نے قرآن کی پھر ایک آیت کا استدلال پیش کیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے ہم کہتے ہیں آپ کو عربی نہیں آتی, آپ کو دین کا کیا پتا. قاضی صاحب کہتے ہیں 295 بی مفہوم یہ ہے, 2 آیتیں لے کے آئے ہیں, لا اکراہ فی الدین 298 سی کو اڑانے کے لیے, اور دوسری آیت انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. اب اللہ نے نازل کیا, اللہ نے حفاظت کرنی ہے, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جی تحریف ہو رہی ہے یا تبدیلی ہو رہی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ لوگوں کو کیا چاہتے ہیں؟ کھلی اجازت دے دی جائے کہ اللہ نے حفاظت کرنی ہے, جو مرضی بندہ جو مرضی لکھتا چلا جائے, حفاظت اللہ نے حفاظت کرنی ہے, لیکن کن کے ذریعے؟ ایمان والوں کے ذریعے, مسلمانوں کے ذریعے, مومنوں کے ذریعے, اور قیامت تو قائم ہو سکتی ہے اس قرآن میں تحریف کو برداشت. یہ ہے وہ انا نحن نزلنا الذکر بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. پوری دنیا سے یہ نسخے اٹھا بھی لیے جائیں تو یہ زندہ دھڑکتے ہوئے دلوں میں ایسی محفوظ ہوگی کہ دوبارہ لکھ لی جائے گی, ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہوگا. یہ مانی قاضی صاحب, یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے حفاظت کی قسم اٹھائی ہے تو قادیانیوں کو تحریف کی اجازت دے دی جائے. آپ نے یہ مفہوم لیا, پھر آپ نے آرٹیکل 20 کا حوالہ دیا. ظلم کی انتہا ہے, ظلم کی انتہا ہے. مقدمہ کس کا چل رہا ہے؟ قادیانی کا. ضمانت کس کی ہو رہی ہے؟ کیس کس کا ہے؟ ایک قادیانی کا. اور وہاں پہ آرٹیکل 20 کے حوالے دے کے کہا جا رہے ہیں ہر مسلک, ہر گروہ, ہر فرقے کو ان کے مذہب کو پھیلانے کی, ان کے مطابق ابلاغ کرنے کی, عبادت گاہوں کی اجازت ہے. قاضی صاحب آپ ڈیفائنڈ میٹرز اور ڈیسائیڈڈ میٹرز کے اندر ایک نیا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں. پاکستان کے آئین میں لکھا ہے ہر اقلیت کو, ہر غیر مسلم کو, عیسائی ہو, یہودی ہو, کوئی بھی مذہب کا ہو, اس کو اس کے مذہب اور دین کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے, مانتے ہیں. لیکن یہ مقدمہ ایک قادیانی کا ہے, اور قادیانیوں کے بارے میں اس آرٹیکل میں ایک استثناء لکھا گیا ہے. اور یہ فقہ کے اور قانون کے طالب علم جانتے ہیں عموم کو خصوص پہ فوقیت نہیں ہوتی. ایک عمومی قانون ہے, اس کے بعد ایک خصوصی قانون ہے. 298 امتناع قادیانیت قانون ہے, اسی آئین کا حصہ ہے کہ قادیانی کو مسلمان بن کے اجازت نہیں ہے. آپ نے اس کو پسے پش ڈال کر یہ کہہ دیا کہ سب کو اجازت ہے. گویا آج کے بعد کوئی بھی قادیانی کوئی کتاب چھاپے, مسلمان بن کے لوگوں میں بانٹے, آپ کا فیصلہ. یہ جو بات نون لیگ والے اور بعض کم عقل کر رہے ہیں نا, یہ جی شک تو نہیں نا بدلی, صرف مقدمے میں سے دفاعات اڑائی ہیں. یہ جو مقدمے میں سے دفاعات اڑائی ہیں, سپریم کورٹ کے فیصلے بذات خود قانون بن جاتے ہیں. یہ عدالتی نظائر ہوتی ہیں, یہ سائٹیشن ہوتی ہیں. کل کو ہر مقدمے میں یہ فیصلہ پڑھا جا سکتا ہے کہ قادیانی کے اوپر 298 سی نہیں لگتی. اگر قادیانیوں پہ نہیں لگتی تو مسلمانوں پہ لگا دی جائے, یا تو اس قانون کو ختم کر دیں. اگر آپ کو اس قانون سے اتنی چڑ ہے, اور بات آئی ہے ضمنی طور پہ
تو اپنے دکھ کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ قاضی صاحب آپ کے بارے میں علماء دین کے خیالات بڑے عمدہ تھے کہ آپ اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، لیکن گزشتہ ایک برس میں جس قسم کے آپ کے مقدموں میں ریمارکس ہیں، ہم نے پہلے اس بات کو صرف نظر کیا اور آج ہم پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے اس وقت آپ کی گرفت کیوں نہیں کی۔ آپ کے پاس ایک حافظ آیا، حافظ قرآن، آپ نے اس کو کہا اپنے حافظ کیوں لگایا ہوا ہے؟ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے حفظ کرتے ہیں، حافظ نہ لگایا جائے۔ قاضی صاحب آپ نے کبھی کسی وکیل کو تو نہیں کہا ایڈوکیٹ کیوں لگایا ہوا ہے؟ کسی جج کو تو نہیں کہا جسٹس کیوں لگایا ہوا ہے؟ ایک قرآن پڑھانے والا قاری ہے وہ اپنے ساتھ قاری نہ لگائے، ایک ڈاکٹر ہے وہ پی ایچ ڈی کی ہے ڈاکٹر نہ لگائے، ایک ٹیچر ہے اس کے بعد ڈگری ہے وہ پروفیسر نہ لگائے۔ حفظ قرآن سے بڑی سعادت کیا ہے؟ وہ اگر اپنے ساتھ حافظ لگاتا ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کے یہ ریمارکس بھی درست نہیں۔ پھر آپ کے سامنے ایک بینچ بنانے کی سفارش کی گئی، آپ نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ حفظ قرآن کے 20 نمبر کیوں رکھے گئے۔ گویا آپ کے یہ ریمارکس آج اگر ساری باتوں کو ٹیلی کیا جائے، ہم پھر بھی آپ کو گنجائش دیتے اور آپ سے اپیل بھی کرتے اور آپ کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتے کہ ہم قادیانیت کے مسئلے پہ حساس کیوں ہیں، یہ بات ہی سمجھ لیجئے۔ قاضی صاحب یہاں پہ میں کھڑے ہو کے کہوں کہ میں سپریم کورٹ کا جج میں ہوں، آپ نہیں ہیں، آپ میری بات مان لیں گے کہ اس کو آزادی حاصل ہے یہ جو مرضی کرے؟ میں کہوں جی چیف آف آرمی سٹاف میں ہوں کل سے، مانی جائے گی؟ میں صدر پاکستان ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، میں ایم این اے ہوں، میں ایم پی ہوں، دنیا کے ٹگے ٹگے کے یہ چھوٹے چھوٹے عہدے اگر کوئی بندہ کلیم کرے اس کو کہا جائے گا یہ جعل سازی کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ ایک پولیس کانسٹیبل کی وردی پہن کے کوئی پھر رہا ہو نا جعلی، اس کو پکڑ کے اندر دے دیا جاتا ہے۔ اور نبوت اور رسالت آپ کے لیے اتنا ہی چھوٹا منصب رہ گیا کہ کوئی شخص یہ کہ میں نبی ہوں اور میں رسول ہوں اور جی میں مسلمان ہوں پھر بھی مسلمان ہوں، رسول اللہ کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے پھر بھی میں مسلمان ہوں، قیامت تو آ سکتی ہے، ایسے بندے کو مسلمان تسلیم نہیں کیا جا سکتا، چاہے آپ آرٹیکل 20 کہیں 30 کہیں، دنیا کے سارے آرٹیکل جمع ہو جائیں۔ اگر ایک بندہ یہ کہے گا کہ رسول اللہ کے بعد بھی کوئی نبی ہے تو قیامت تو آ سکتی ہے رسول اللہ کے بعد نبی، اور قیامت تو آ سکتی ہے اس کو مسلمان تسلیم۔ ہاں سنیں ہمارا مقدمہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ ساری آزادیاں حاصل ہوں تو پہلے ان سے منوائیے کہ یہ اقلیت ہے، یہ غیر مسلم ہے۔ آپ چاہتے یہ ہیں کیسے دھوکے؟ اچھا لبرل اور سیکولر لوگ بھی بھانت جی علامہ صاحب آپ کو کیا مسئلہ ہے جب ایک بندہ خود کو مسلمان کہہ رہا ہے؟ اب بات سمجھیں، خود کو مسلمان کہنے میں مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے میں پاکستان کا وزیر اعظم اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں؟ آپ کو کیا مسئلہ میں بھی ایک الگ سپریم کورٹ لگانا چاہتا ہوں؟ آپ کو کیا مسئلہ میں بھی اپنے قتل کے فیصلے اپنے گھر کے اندر کرنا چاہتا ہوں؟ آپ کو کیا مسئلہ؟ کیا یہ معاملہ اس طرح ڈیل کیا جائے گا؟ کیا کوکو کولا کی عام دنیاوی کمپنی، سیکولر اور لبرل لوگ اس بات کو نوٹ کریں، کوکو کولا کی کمپنی کھلے، اس کے سامنے ایک بندہ کہ میں نے بھی کوکو کولا کی کمپنی کھول لیا، کھلنے دی جائے گی؟ آپ کہیں گے اس کو آزادی ہے، اس کو بھی آزادی اظہار ہے، اس کا بھی فریڈم ہے، کہیں گے؟ اسلام کا مسلمہ اجماعی قانون ہے کہ رسول اللہ کے بعد نبی نہیں ہے، اور رسول اللہ کے بعد جو نبی کو مانے گا وہ مسلمان۔ پھر بھی آپ کہیں نہیں مسلمان ہے، نہیں مانا جائے گا۔ اگر قادیانی پاکستان میں حقوق اقلیتوں کے لینا چاہتے ہیں اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کرے۔ قاضی صاحب آپ کو تو چاہیے تھا، اور پھر آپ کے فیصلے میں کہیں نہیں لکھا، آپ نے اس کی ضمانت بھی لے لی اور یہ بھی کہہ دیا کہ 13 ماہ بھگتنے 6 ماہ۔ اللہ کے بندو یہ بات بھی بڑی جھوٹ کے اوپر مبنی ہے، یعنی جس کتاب کے اوپر پابندی نہ ہو، جب کوئی کتاب لکھتا ہے اسی وقت پابندی لگ سکتی ہے، چھپنے کے بعد لگتی ہے، پھیلنے کے بعد لگتی ہے کہ اسی دن لگ جاتی ہے۔ اگر آج ایک بندہ اٹھے اور ایک کاغذ پہ لکھے اور ایک پمفلٹ لکھے میں اللہ کا رسول ہوں، معاذ اللہ میں نبی ہوں، تو اس کو یہ کہہ کے آپ چھوڑ دیں گے کہ اس پمفلٹ کے اوپر ممنوع کتب کا ایکٹ نہیں تھا، یہ ممنوع کتاب کی لسٹ میں شامل نہیں، یہ پمفلٹ ممنوع کتاب کی فہرست میں شامل نہیں؟ کیسی عقل کے اوپر پردہ ہے؟ آپ نے یہ بھی فیصلہ نہیں کیا کہ تفسیر صغیر جو یہ چھاپ کے بانٹ رہا تھا اس کی کاپیوں کو تلف کر دیا جائے، اس کی کاپیوں کو حذف کر دیا جائے، اس کی کاپیوں کو واپس لے لیا جائے۔ آپ نے کھلی چھوٹ دے دی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس مقدمے کو نون لیگ والے میرے ساتھی سمجھیں اور ہاں مہا اس قیدی کے فیصلے کو اپنی گردن کے اوپر نہ ڈالے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا،
اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہمارے ایک بڑے قریبی ساتھی اور دوست محترم مولانا شکیل الرحمان ناصر صاحب، آپ سب ان سے آگاہ ہیں، امن کمیٹی کے بھی ممبر ہیں، ان کے بیٹے کے ساتھ حادثہ ہوا پچھلے دنوں، ڈاکوؤں نے انہیں گولی مار کے شہید کر دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے بہت سے نمازی ان کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے، اس لیے انشاءاللہ جمعے کی نماز کے فوراً بعد ان کا غائبانہ نماز جنازہ ہوگا۔ لیکن آج آپ سے ایک اپیل اور بھی کرنی ہے۔ ابھی نماز جنازہ کے بعد آپ سب ساتھیوں نے رسول اللہ سے محبت نبھاتے ہوئے اور عقیدہ ختم نبوت سے محبت نبھاتے ہوئے باہر جمع ہونا اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگا کے ایوان کے اقتداروں میں اور قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ مر تو سکتا ہے، لیکن جو کوئی بھی رسول اللہ کے بعد کسی کو نبی کہے گا اس کو مسلمان تسلیم۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔